والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ انتہائی قابل احترام اس مسجد بانی منتظم محتمم حاجی عبدالرشید صاحب انتہائی مبارکباد دے مستحق نے کہ آج الحمدللہ انہوں دی محنت اور کاوش، انہوں دا جذبہ اللہ پاک نے اس نے ایسا رنگ لگا دیتا ہے کہ الحمدللہ جامع مسجد یوسف و اسلامک سینٹر پر رونق بھی ہے اور آباد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دا یہ عظیم عمل قبول فرما کے انہاں دے والدین واسطے جنت دے اندر بلندی درجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جڑے دوست احباب معاونین نے اللہ تعالیٰ انہاں دے تعاون نو بھی قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے شاعر اسلام حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی حافظہ اللہ تعالی انتہائی اچھی آواز نال، اچھے انداز نال ایک ایک لفظ موتیاں دی طرح سمجھ بھی آ رہا سی اور بکھردا ہوا نظر بھی آ رہا سی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی توحید دے اوپر بڑے پیارے، اللہ تعالیٰ دی حمد دے اوپر بڑے پیارے کلمات نال اللہ دی حمد بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت بیان فرمائی، والدین دی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شاعر اسلام حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب دی زندگی اندر برکت فرمائے۔ بڑا دل خوش ہویا ہے۔ میں الحمدللہ تھانوں پتہ ہے میں اتھی رہنا مقامی ہاں، میرے انتہائی محبوب اور بڑے پیارے اور پوری جماعت دے محبوب، پوری جماعت دا جھومر، پوری جماعت دا سہرا، ساری جماعت دا فخر، ساری جماعت دا عظیم سرمایہ اور میدان خطابت دے عظیم شاہ سوار، جنہاں نے ساری زندگی ماشاءاللہ دین حنیف دی تبلیغ کردیا گزار دیتی ہے، اور کسے ملامت گر دی ملامت دی پرواہ نہیں کی تھی، کسے تنقید کرنے والے دی تنقید دی پرواہ نہیں کی تھی، کسے مخالفت کرنے والے دی مخالفت دی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے خالص توحید بیان کیتی ہے اور خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور دین بیان فرمایا ہے۔ میری مراد شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ ساڑھے کول تشریف لا چکے نے،
ساتھ ہی مکان دے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں جلوہ فروز نے، ہنے ہی وہ ساڑھے کول تشریف لیان والے نے، انہاں دا خطاب ہوئے گا، بس انہاں دی آمد تک چند باتاں میں تو صحاباب دے گوش گزار کروں گا۔ توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ تاڑا تشریف لانا اور اس ایسے دور دے اندر کہ ہر بندہ اپنی مصروفیات دے اندر ایسا گھریا ہویا ہے کہ ذرا بھر بھی ٹائم اور وقت نکالنا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ تسی اپنی مصروفیات جو ٹائم نکال کے شیر پنجاب حافظہ اللہ تعالیٰ دا خطاب سننے واسطے انہاں دی محبت دے اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تاڑے سارے دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے غور فرمائیے، میں قرآن پاک دا مقام پڑھے ہے، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے محبوب جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ ہو، نبی علیہ السلام دا نام پاک آئے تو درود پاک پڑھنا ساڑھے تے لازم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو میرے نبی تے درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اور آقا مدنی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جڑا میرا نام پاک سن کے میری ذات تے درود نہیں پڑھتا وہ انتہائی بخیل آدمی، بہت بخیل آدمی۔ اس واسطے نبی علیہ السلام دا نام پاک آئے تے پیار محبت دے نال درود پڑھیا کرو، میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر چاہتے ہو کہ روز قیامت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت مل جائے، کیوں جی چاہتے ہو نا؟ جڑے جڑے چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، اللہ سنو سارے نو نصیب فرمائے، اوتھے گل ہی آپ دی شفاعت نال بننی ہے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جلوہ فروز نے، آقا مدنی کریم جلوہ فروز نے کول آپ دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دینے سونیا میری دل دی تمنا تے خواہش ہے کہ روز قیامت مینوں تسی اپنی خاص شفاعت عطا فرما دینا، روز قیامت میری شفاعت کر دینا، سفارش کر دینا۔ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے انس جا، تیرا میرا وعدہ ہے میں روز قیامت تیری سفارش کر دیاں گا، شفاعت کر دیاں گا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نو حضرت انس فرما دینا ہے سونیا قیامت دے دن تے نارش ہوئے گا، ان امتاں ہونیاں نے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری آن والا انسان، ساری دنیا میدان معاشر دے اندر جمع ہوئے گی ہے، ساری امتاں ہون گیاں۔ آقا جی میں تانوں تلاش کرنا چاہواں گا، میں تانوں کتھے لبا کیڑے مقام تے تلاش کراں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے انس اگر مینوں ڈھونڈنا ہووی ہے، مینوں لبنا ہوئے تے پل سرات تے آ جاویں، میں تینوں پل سرات تے مل جاواں گا۔ اگر میں تینوں پل سرات تے نہ ملیا پھر دوسرا مقام میں تینوں دسنا وا، پھر میرے حوض تے آ جائی۔ اللہ میرے تاڑے نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو سبحان اللہ۔ جس حوض دے بارے دی اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونیا میں تینوں حوض
کوثر عطا کیتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چھوٹے بیٹے دنیا تو رحلت فرما گئے اجے بچپنی ہے دنیا تو چلے گئے نینا یہ اللہ دیا مرضیاں نے اللہ جنوں چاہے تے جدوں چاہے بلا لوے اللہ پاک نے دنیا تے آم دی ترتیب رکھی ہے جان دی کوئی ترتیب نہیں آن دی ترتیب پہلے دادا سی پھر پوتا پھر بیٹا جان دی کوئی ترتیب نہیں اجے پردادا زندہ ہے تے او دی آل وچوں او دے بیٹے دا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے اجے دادا زندہ تے پوتا چلا گیا ہے اجے باپ زندہ تے بیٹا چلا گیا ہے یہ اللہ پاک دیا مرضیاں نے اللہ جنوں چاہے تے جدوں چاہے بلا لوے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے لفظ جگر اس دنیا فانی تو رحلت فرما گیا ہے اللہ پاک دا فیصلہ لوگو کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان موت آنی ہے ہر ایک نے دنیا تو جانا ہے مالدارہ بھی جانا ہے غریباں بھی جانا ہے تگڑیاں بھی جانا ہے ماڑیاں بھی جانا ہے سونیاں بھی جانا ہے کوجیاں بھی جانا ہے کالیاں بھی جانا ہے گوریاں بھی جانا ہے بڑے بڑے عالماں نے بھی جانا ہے جڑے جاہل نے انہاں بھی ٹر جانا ہے جانا تے سارے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ آئیے غور فرمائیے میری جماعت عظیم مبلغ میری جماعت عظیم دائی ہے اللہ اکبر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخپوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اکبر فرما دینے تو ٹرن جنازے گبروان دے اور جانا ہی جانا ہے دنیا تے کون رہا ذرا پیچھے جانا تھوڑی جی نظر دوڑانا اور جاویخ قبر دی وادی نو آبادی دی بربادی نو آجایا کر قبرستان دے اندر عبرت واسطے جایا کر عبرت واسطے جایا کر ویکھیا کر ساڈے وڈے کتھے چلے گئے نے باپ دادا کتھے چلے گئے نے پردادا کتھے چلے گئے نے اس تو اوپر نسل کتھے چلی گئی ہے قبرستان جانا میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے عبرت واسطے جایا کرو مولانا فرما دینا ہے اللہ اکبر اللہ اے تو ٹرن جنازے گھبروان دے گل پین لباس فقیران دا اے تو ٹرن جنازے گھبروان دے گل پین لباس فقیران دا اے پٹڑے تے لیران جسم دیا بس روے نشان سریران دا اوے تھے رونا پوے شہزادیانو آتے مندہ حال وزیران دا اور تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجہ تقدیران دا اللہ اکبر اللہ تے میں تے کیا کرنا میرے پیارا ویرا غور کریا کر ذرا توجہ کریا کرنا میں اپنے الفاظ اندر سمجھایا کرنا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ بڑا پیارا جملہ ہے لا الہ الا اللہ عظیم ذکر ہے افضل الذکری لا الہ او بولو افضل الذکری لا الہ الا اللہ اچھی آواز نال پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ جنہوں لا الہ الا اللہ نال پیارے اچھی پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ ایت چلو چلیدہ ڈیرائی ایت جوگی والا پھیرائی
اے نہ تیرا ای نہ میرا ای پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائیوں یہ تے چلو چلی دا ڈیرا ہے آج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں پرسوں نہیں تے ترسوں آخر تے دنیا تو چلے ہی جانا ہے آخر تے دنیا تو چلے ہی جانا ہے آ دنیا تے نہیں کوئی رہا کوئی نہیں رہا نہ کسے رہنا وہ بھی منزل یاد کریا کرنا اور تیرے پاس پیارے رون گے تیرے پاس پیارے رون گے تو چار پائی تے لیٹیا ہوئے گا بس تو چار یہ پیسے سٹ رہا تو میں گال ہی نہیں کرتا پیا اللہ اکبر اللہ تو چار پائی تے لیٹیا ہوئے گا اے زبان منہ موجود ہے مگر رب قوت گویائی کھولوے گا بول نہیں سکے گا آندھے نے جی ہون کی ہے تے میت پئی ہے میت پئی ہے بول نہیں سکے گا اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ایک وقت ایسا آئے گا پنڈلی لال پنڈلی جڑ جائے گی اکھاں تاڑے لگیاں نے اجے روح ہے گی ہے بلاندے نے بولدا نہیں کیونکہ انہوں لے جان والا نظر آگے ہے انہوں لے جان والا او ویلا یاد کریا کر او ویلا یاد کریا کر جے چنگی موت جانا ہے تے پھر توحید والا بن جا پھر توحید والا بن جاؤں اگر چنگی موت چاہیے ہے توحید والا بن جا میں نو نا ایک روایت یاد آ گئی ہے ویسے سندن او دی صحت حسن دے قریب ہے میں تہاڈی توجہ واسطے سنا دیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو زندگی دے سارے اصول دسے نے سارے ضابطے دسے نے سارے طریقے دسے نے یہودیاں نے بڑا اعتراض کیتا سی کہن لگے کہ ویکھو مسلمانوں دا نبی کیسا ہے جیڑا قضائے حاجت استنجے دے بھی طریقے دسدا ہے اور پیارے بھائیوں دین کامل ہی اس واسطے وے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے سر تے والا تو لے کے پیروں تے ناخنا تک انسان دی پوری باڈی دی ضروریات نو واضح کر دیتا ہے پورا دین مکمل ہی اس واسطے ہویا ہے نبی علیہ السلام نے حجامت بھی دسی وال انج دے رکھنے نے ناخن کیویں دے رکھنے نے کنے دنوں بعد کٹانے نے آج بڑا ماحول بنیا لمبے لمبے جانورار بیبیاں منڈیاں کڑیاں ناخن ودائے نے حالانکہ ڈاکٹر بھی کہندے نے او نہ وداؤ نو یہ بڑے جراثیم پیدا ہوندے جے بڑے جراثیم بیماری دے ہوندے جے او بھائی جراثیم نام ہی آون نا حالانکہ سانوں ڈاکٹراں دی بات دی ضرورت نہیں دی جتھے محمد رسول اللہ دی بات چکا گئی ہے آقا دی بات تو بڑی وڈی بات کو ہو سکتی ہے اللہ اکبر اللہ ربانی صاحب امام شافی رحمت اللہ دے کول ایک بندہ آیا سنیا جے دھیان نال ایک بندہ آیا امام شافی رحمت اللہ دے کول تے آ کے کہنے لگا جی میں تہاڈے نال ایسا مسئلے مناظرہ کرنا ہے میں کی کرنا ہے اے مسئلہ ہے تو میں مناظرہ کرنا چاہنا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نہیں کرنا میں مناظرہ تسی سمجھو گئی کیوں بڑے بڑے عالم سن وقت دے امام سن گل بڑی سننے والی ہے سینہ جڑا ہے نا سینے دی تختی ذرا کھول کے بوے آ جے ہن دماغ دی تختی کھول کے بوے آ جے گل جڑی میں دسن لگا ہوا امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا اے مسئلہ مسئلے دساں گا بات لمبی ہو جائے گی
اے مسئلہ میں مناظرہ کرنا چاہنا. مولویاں سے پہلے لگوٹا کڈیا ہوتا مناظرے واسطے. آؤ جی کر لو. الحمدللہ جہاں کو دلائل ہون وہ تو کہنا نا آپ بھی کر لا مناظرہ. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں میں مناظرہ نہیں کرنا. کہنے لگا نہیں میں ضرور مناظرہ کرنا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرنا. اور کملیا مینو تیرے نال مناظرے دی کوئی ضرورت نہیں. یہ نہ مسئلے اندر میرے کو محمد رسول اللہ دی حدیث موجود ہے. میں تیرے مناظرے نو کی کرنا. میرے پیغمبر دیاں حدیثاں موجود نے. میرے پاک پیغمبر دے پیارے فرمودات موجود نے. اور سونے جدو سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے پھر مناظرہ وچ نہ پیا کرو. انہوں سینے نال لا لیا کرو نا. سینے نال لایا کرو محبت تے پیار دے نال. سینے نال لا کے اودے تے عمل پیرا ہو جایا کرو. آئیے غور کیجئے توجہ فرمائیے. مارس کر رہا سانا ذرا توجہ فرما. بات تے دوری چلی گئی ہے. لا الہ الا اللہ تیرے پاس پیارے رون گے. اکھاں تاڑے لگیاں نے بول دیاں نہیں. ہن زبان بول دی نہیں. اینوں لے جان والا نظر آ گیا. وہ منظر یاد کریا کرو جدو تکلیف بڑی ہوئے گی مگر بیان نہیں کر سکے گا. موت دا فرشتہ نظری آ گیا ہے. ہن زبان تے تالا لگ گیا ہے بول سکتی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کو توفیق منگیا کر یا اللہ اس اوکھے ویلے میری زبان تے کلمہ توحید جاری فرما دیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من کانا فی آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل جڑا مردیاں کلمہ پڑھ گیا جنت بڑھ گیا. میں بھی چاہنا تسی بھی پڑھ لو. پڑھو لا الہ الا اللہ. ہاتھ چک کے پڑھو لا الہ الا اللہ. تیرے پاس پیارے رون گے رو رو ہنجوان دے ہار پر ہون گے. تیرے پاس پیارے رون گے رو رو ہنجوان دے ہار پر ہون گے. آخر دور تیرے تو ہون گے. پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے بیٹے دنیا فانی تو رحلت فرما گیا نے. اللہ اکبر. اللہ اے مکے دے لوگ تے آپ دے دشمن. ہن نبی علیہ السلام دی بجائے اس دے کہ حوصلہ افزائی کر دے نبی علیہ السلام نو معاذ اللہ انہاں کے تانے مارنے شروع کر دیتے. کہنے لگے دیکھو جی ابتر ہو گیا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ابتر دا معنی پتہ جی کی انہا شان آقا ہو وال ابتر. ابتر دا معنی ہے جدی نسل اگے نہ چلے دم کٹیا. پنجابی ساڑی کے اندر اونترا جدی آل اولاد نہ ہوتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. او زبانہ اس لئے سڑ کیوں نہ گئیاں جنہ میرے پاک نبی دے بارے چے لفظ بولیا. کہنے لگے معاذ اللہ اے ابتر ہو گیا. نبی علیہ السلام بڑے پریشان. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہوا. میں تے تانوں خیر کثیر عطا کر دیتا. میں تے تانوں خیر کثیر عطا کر دیتا. سونیا ہر بات دی خیر ہر بات دی خیر ہر بات دی خیر. محبوب جی اللہ اکبر. تسی پریشان نہ ہوا. کی ہویا جے تہاڈی خونی اولاد دنیا تے نہیں بیٹا چلا گیا
میں تہاڈی آل دا سلسلہ تہاڈی بیٹی والوں جاری کر دیاں گا اور عظمتاں تے شاناں دے دیاں گا۔ میرے پیارے بھائی ربانی صاحب آل رسول دی عظمت بیان کر رہا سن، حسن کریمین دی عظمت بیان کر رہا سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دیو دوگو میں تہانوں دو چیزاں دے کے چلے آواں، ایک کتاب اللہ دی کتاب ہے وہ اطراتی، ایک میرے اہل بیت نے کتاب اللہ دی اتباع کریا جے، میرے اہل بیت نال پیار کریا جے، اللہ تعالی جنت عطا فرما دے دے۔ اللہ پاک نے آپ دی آل نو آپ دی بیٹی تو شروع فرما دیتا، نال ہی اللہ پاک نے آپ نو ایسی اولاد عطا فرمائی، ایسی اولاد دیتی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے نبیاں دی امتاں ہون گیاں، سارے نبیاں دی امتاں ہون گیاں، پر میں اپنی امت تے قیامت والے دن فخر کراں گا کہ میری امت ساریاں امتاں نالوں زیادہ ہوئے گی، میری امت ساریاں امتاں نالوں تے میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا۔ واہ سبحان اللہ، حوض کوثر کیسی پیاری جگہ ہوئے گی، کیسا سونا مقام ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر او حوض ہے، ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر۔ نہر کوثر جنت چے تے حوض کوثر کتے ہوئے گا؟ سنو، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگوں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر میرا حجرہ میری مسجد اے ساری جگہ میرے منبر تک اے سارا مقام اے جنت دا ٹکڑا ہے، اے ریاض الجنہ ہے۔ اللہ مینوں تانوں ریاض الجنہ چ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ او دنیا تے جنت جے جنت تے نال ہی آپ نے فرمایا لوگو و حوضی و منبری علی حوضی، تے میرا منبر قیامت والے دن میرے حوض تے ہوئے گا، یعنی حوض کوثر بھی اتھے ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، نہر کوثر جنت دی ایک نہر ہے، حوض کوثر اس زمین تے ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منظر بڑا پیارا ہے، اللہ میرے تاڑے نصیب فرمائے، جنہاں نو چاہیے حضرت دھیان نال توجہ نہ سنو، بڑا پیارا منظر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او نہر کوثر نو دو پرنالے لگے ہون گے، ایک سونے دا دوجا چاندی دا، کہو سبحان اللہ۔ اور کہانی نہیں سنا رہا، تسی آکھو بھی سونا ایڈا مہنگا ہو گیا پر نالے کیویں لگن گے، اے ریئل ہے، اے ریالٹی ہے، اے حقیقت ہے، اے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے۔ یہ اللہ دے خزانے نے جڑے رب نے اپنے بندیاں واسطے محفوظ کیتے ہوئے نے۔ ربانی صاحب اللہ دے خزانے دیا باتاں فرما رہا سن، غور کیجئے خزانے رب دے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نہر کوثر دے وچوں دو پرنالے، ایک سونے دا ایک چاندی دا، او نہر کوثر تو حوض کوثر چ پانی پھینک رہے ہوں گے، نہر کوثر چ پانی حوض کوثر چ آ رہا ہوئے گا۔ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں میں حوض کوثر تے ہوواں گا، صدیق اکبر میرے نال ہون گے، فاروق اعظم میرے نال ہون گے، عثمان غنی میرے نال ہون گے، علی المرتضی میرے نال ہون گے، یہ بھی حوض کوثر تے ہون گے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یارانہ کتنا عظیم ہے، یہ محبت کتنی عظیم ہے، یہ ساتھ کتنا عظیم ہے، یہ ساتھ کتنا اعلیٰ ہے۔ دنیا تے بھی ساتھ، سفر دا بھی ساتھ، اور قبر دا بھی ساتھ، حشر دا بھی ساتھ، حوض کوثر تے بھی ساتھ، جنت دا بھی ساتھ ہے۔ مینوں بات یاد آ گئی، میرا دل چاہتا میں سنا دیواں، تسی ہر خطیب کو نہیں سن دے ہو، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، تو سبحان اللہ،
ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جنہوں ابو بکر نال پیارے ہاتھ چکے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا آج بھی او دا نا سن کے کفر کمبدا ہے عمر دا نا لو نا تے تھرتھلی بہ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا او عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا والا نسب لائن اللہ سانو عثمان دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو شرم و حیا دی دولت نال مالا مال فرمائے ہونتے بے شرمی دی عادی ہو گئی ہے نہ پیو دی شرم نہ ماں دی شرم نہ وڈے دا حیا نہ چھوٹے دا حیا نہ عالم دی شرم نہ جناب کسی اور دی حیا نہ امام دی شرم بے شرمی دی انتہا ہو گئی ہے بیبیاں ویکھو تے تاد بیبے ویکھو تے تاد نبی علیہ السلام نے فرمایا سی قرب قیامت ایسا دور آئے گا ربا قاسیات آریات بے شمار ایسی عورتیں نظر آن گیا جنہ کپڑے پائے ہونگے لیکن کپڑے پان دے باوجود ننگیاں ہونگیاں اللہ میری توبہ تے بازاراں چ ماحول نظر نہیں آਉਂਦਾ ایندا ٹائم ہو گیا ہاں جی شیر پنجاب تشریف لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب اچھی آواز نال اچھی آواز ہاتھ چوکے نعرہ لاؤ یار انہاں ساری عمر دین حنیف دی خدمت کیتی ہے واہ سبحان اللہ سبحان ایک گھٹ 60 سال عمر ہو گئی انہاں دی ایک گھٹ انہیں فرما رہے سن الحمدللہ تے ساری زندگی میں آگے دسیا نہ کسی دا ڈر نہ کوئی خوف نہ کوئی لالچ نہ کوئی میں چھوٹا سا ایک دفعہ راجہ جنگ دے کول ایک پنڈ ہے اوتھے ایک جلسہ سی شیر پنجاب اللہ پاک انہاں دی عزتہ اندر مزید اضافہ فرمائے اللہ اوتھے جلسے تے تشریف لگایا نال مولانا نواز چیمہ سن تے گڈی چ میں بھی انہاں دی خدمت پیچھے بیٹھا تھا تے واپس جدو آئے نا تے مولانا فرماتے چیمہ صاحب نو محبت ہے نا فرماتے چیمہ 10 کنے پیسے دیتے ہونا تے وہ کہنے لگے جی میں نے تو دیتے ہی کوئی نہیں تے فرمان لگے مینو بھی کوئی نہیں دیتے چلو پریشان کا ہونا ہے آپ کو توڑی بیچ کے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دا خلوص محبت عقیدت مسلک دی خدمت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور مولانا نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دو کونتے نعرہ اچھی باندھا ہے نا اچھی نعرہ لانا ہے شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پنجاب ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں زندگی برکت عطا فرمائے میرے پیارے بھائیوں غور فرماؤ توجہ کرو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار
نبی علیہ السلام دے یار حضرت عثمان غنی ہے جڑے شرم و حیا دے پیکر سن. آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت قرب آئے گا ربا کاسیات آریات بے شمار ایسیاں بیبیاں جنہاں نے کپڑے پائے ہون گئے لیکن کپڑے پہنن دے باوجود وہ ننگیاں ہون گیاں. بے شرمی انی ہو جائے گی کپڑا ہی اینا پیڑا ہو جائے گا کہ کپڑے پائے بھی ایسے جی میں کوئی نہیں پائے. اللہ معاف فرمائے. اللہ تے دور ویکھ نہیں لے آجے اللہ سنو عثمان دی سیرت تے عمل کرنے والا بنائے. شرم و حیا دے پیکر ایک شرم و حیا والا نسب لین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی ہے جس دی سونے علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ایک علی بہادر شیر خدا ایک علی بہادر شیر خدا جنہوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر تے میں ہوا گا میرا صدیق ہوئے گا میرا فاروق ہوئے گا میرا عثمان علی ہون گیا میرا عثمان ہوئے گا میرا علی ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ بات ذہن وچ رکھ لاؤ جدے دل دی اندر انہاں چاراں وچوں کسے ایک دا بغض ہویا حوض کوثر تو پانی نہیں پی سکے گا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتیانوں اپنے ہاتھ نال پانی پلا رہا ہوا گا. اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ حوض کوثر دے برتن سونے تے چاندی دے ہون گے تے پیان والے محمد الرسول اللہ ہون گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے اور تاڑے سارے اندر نصیب فرمائے. میں اپنی بات لیتے ختم کرنا انشاءاللہ.